جاوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اس بندے کے بیانات یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ قادیانی ہے، لیکن غامدی صاحب نے اس کا معنی اور کیا اور کہا کہ وہ نبی آ سکتا ہے جو شریعت محمدیہ کا پیروکار ہو۔ اور یہی بات مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے۔ آج ہی مجھے بھی میرے ٹیلی فون پر میسج آیا اور حذیفہ اشرف کے موبائل پر بھی میسج آیا، مرزا محمد علی جہلمی کا۔ اس میں اس نے لکھا کہ میرے اسٹوڈنٹ نے بیان دیا ہے کہ سعید اسد صاحب کا غامدی صاحب پر قادیانی ہونے کا جھوٹا الزام۔ اگر تو میں نے جھوٹا الزام لگایا ہے تو مجھے علی اعلان توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور اگر میرے الزام کو مرزا محمد علی جہلمی صاحب نے یہ جھوٹا قرار دیا ہے اور ہے میرا الزام سچا، تو پھر ان کو معافی مانگنی چاہیے، ان کو اپنے نمبر سے میرے نمبر پر یہ میسج نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو بھی مسلمان ہے قادیانی نہیں، اس کو یہ کہنے میں کوئی باک نہیں، وہ ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کافر ہے۔ غامدی صاحب ایک بیان دے دیں کہ میں مرزا غلام محمد قادیانی کو کافر سمجھتا ہوں، ہم غامدی صاحب کے خلاف فتویٰ بھی واپس لے لیں گے، ان سے معذرت بھی کر لیں گے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے I don't know should I ask this question or not، وہ کہتے ہیں کہ آخری نبی نہیں مانتے۔ استغفر اللہ، میرے نزدیک تو اس معاملے میں کوئی دوسری رائے رکھنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ اس سے بڑی تہمت تو کوئی نہیں ہو سکتی جو مجھ پر تراشی جا سکتی ہے۔ میں اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگوں کی خدمت میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ انہیں تحقیق کرنی چاہیے۔ اسلام پر میری دونوں کتابیں موجود ہیں، دونوں میں ختم نبوت کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے نزدیک تو وحی، الہام، نبوت، کشف، ہر چیز ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اب قیامت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہی ہمارے لیے دین کا ماخذ ہے۔ اب جس کو جو خدا کی بات لینی ہے وہ آپ ہی سے لینی ہے، نہ کسی نبی کے آنے کا کوئی سوال ہے، نہ کسی وحی کا کوئی سوال ہے، نہ کسی الہام کا کوئی سوال ہے۔ میں نے تو یہ باتیں اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں کہ شاید ہی کسی دوسرے شخص نے بیان کی ہوں۔ آپ تو قرآن پاک پہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین کرنے والے انسان اور قرآن پہ تحقیق کر رہے ہیں، کیوں یہ لوگ یہ کہتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو لوگوں کے حق میں دعائیں خیری کر سکتا ہوں، لوگ کیوں کہتے ہیں اس کا جواب بھی وہی دے سکتے ہیں۔ میں صرف ان کی خدمت میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ان کو ایک دن اس پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جہاں پر ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، جہاں آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کیوں کی، آپ نے بغیر تحقیق کے کوئی بات کیوں کہی، آپ نے کسی پر تہمت کیوں تراشی۔ میں ایسے سب لوگوں کو بہت ادب کے ساتھ یہ مشورہ دوں گا کہ جب انہیں موقع ملے اس قرآن مجید کی سورہ حجرات کا ذرا ترجمہ پڑھ لیا کریں، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنی ذمہ داری کی بات ہے کہ آپ کسی کے بارے میں ایسی بات کہیں جس کو وہ خود قبول نہیں کرتا۔ تو میری تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں آج پیدا نہیں ہوا، جو کچھ میں نے کیا ہے وہ کہیں چھپا ہوا نہیں، چھپا ہوا موجود ہے، اس کو ہر آدمی پڑھ کے دیکھ سکتا ہے۔ میری کتاب میں ذرا ختم نبوت کا باب نکال کے پڑھیے، ذرا حدیث کے بارے میں جو کچھ میں نے لکھا ہوا پڑھیے، اس کے بعد بتائیے کہ اس میں آپ کو کیا چیز قابل اعتراض نظر آتی ہے۔
وہ علمی تنقید ہوگی، لیکن اس طرح کی باتیں تہمت تراشی کے ذیل میں آتی ہیں. یہ سفید جھوٹ ہوتا ہے جو میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو جاننا چاہیے کہ یہ ایک بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب کسی مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے. آپ مرزائیوں کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتے ہیں، اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. میں دنیا کے ہر انسان کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اللہ نے اسی کی تعلیم دی ہے کہ میں کسی غلطی کو غلطی کہوں. لوگوں سے نفرت کرنا مجھے نہیں سکھایا گیا. ہمیں ان سے اختلاف ہے کہ انہوں نے ایک غلط دعوے پر مبنی نبوت کو مان لیا ہے. اس اختلاف کو ہم بیان کرتے ہیں، اور اس میں جس استدلال کو میں نے ان کے سامنے پیش کیا ہے یہ واقعہ ہے کہ اس سے پہلے اس طریقے سے کبھی بھی پیش نہیں کیا گیا، اور میں اس کا اللہ ہی کا شکر ادا کرتا ہوں. تو میرا کام وہ ہے، یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے نفرت کروں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمیں انسان سمجھ کر، اپنے بھائی سمجھ کر دین کی طرف بلانا چاہیے، اور اگر ہم غلط رویے اختیار نہ کرتے تو ان کی آئندہ نسلیں دین کے دامن میں آ چکی ہوتی. ہمارے غلط رویوں نے اور متشددانہ رویوں نے، بلکہ پرسیکیوشن تک پہنچے ہوئے رویوں نے، میں آپ کو ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ ان کی آئندہ نسلوں کو اپنے مذہب پر محکم کیا. اور جو طریقہ ہم نے اختیار کیا، ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم ان کو ملک سے نکال رہے ہیں، اس کا ان کو فائدہ ہوا ہے. ان کو لندن میں ایک بڑا مرکز قائم کرنے کا موقع ملا، اور ساری دنیا میں وہ اینٹینا کے ذریعے سے، ڈش کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں. تو یہ ہماری غلطیاں ہیں. یعنی جذبات میں آنا کوئی چیز نہیں. آپ دائی بنیے، اللہ کا پیغام پہنچائیے، اور دلوں کے اندر اس پیغام کو اتاریے. کیا ایک جھوٹے نبی کو ماننے والا اسلام کے دائرے میں شامل رہتا ہے؟ جی اسلام کے دائرے سے تو ہم نے ان کو نکال دیا. آپ نے ایک قانون بنا دیا اور دائرے سے نکال دیا. سوال یہ کہ اس کے بعد اب آپ مارنے نکلیں گے ان کو؟ ایک کام آپ نے کر دیا، بس ختم کیجئے اس کو. اب دعوت دیجئے، پیغام دیجئے، اللہ کا پیغام پہنچائیے. اور یہ جو اسلام کے دائرے میں نکالنے کا عمل ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ کتنی چیزیں ہیں جو اس سے پہلے ہمارے ہاں لوگوں نے کی. شیعوں کے بہت سے عقائد کو آپ دیکھیے، صوفیوں کے بہت سے عقائد کو دیکھیے، اسماعیلیوں کے بہت سے عقائد کو دیکھیے. ہم اس سے پہلے علمی طریقے سے غلطی واضح کیا کرتے تھے، نکالنے اور داخل کرنے کا کام نہیں کیا کرتے تھے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ اس طرح کے قانونی فیصلوں کے برے نتائج بھی نہیں بھگتتے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسماعیلیوں کے سربراہ ہمارے ہاں آتے ہیں تو ہمارا سربراہ مملکت استقبال کرتا ہے. دیکھ لیں آپ، یہ جو متشددانہ رویے بعض اوقات ہمارے علماء پیدا کر دیتے ہیں، اس سے راستہ بند ہو جاتا ہے صحیح بات کو پہنچانے کا. تو میں اس طرف ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں. کیا مرزا قادیانی جھوٹا نبی نہیں ہے؟ مرزائی ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں. جب وہ ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں تو ہم کیوں انہیں غیر مسلم نہ سمجھیں؟ آپ ضرور سمجھیں، اس سے کون انکار کرتا ہے. لیکن آپ دائی بنیں، خدا کا پیغام پہنچائیں، ان کو آپ بات واضح کریں، ان کے قریب ہو کے ان کو بتائیں کہ ان کو کیا غلطی لگی ہوئی. یہ آپ کا کام ہونا چاہیے. مسلمان کا کام یہ ہے، اور یہ کام آپ جب کریں گے تو اس کے نتیجے میں ان کا سینہ کھلے گا. مجھے یہ بتائیے کہ کسی کو آپ کو قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو غیر مسلم سمجھا تھا یا نہیں سمجھا تھا؟ یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے اللہ کی دعوت اس کو پہنچائی تھی یا نہیں پہنچائی تھی، صحیح بات اس پر واضح کی تھی یا نہیں واضح کی تھی. تو جس کام کا اللہ نے آپ کو مکلف نہیں کیا وہ تو آپ پورے جوش جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں، اور جس کام کا مکلف کیا ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. محبت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچائیے اور دعوت دیجیے اس بات کی. تو میں اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں. میں ان کا جو نقطہ نظر ہے یا جو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بلکہ بہت سے لوگ تو بہت سی نبوتوں کو مانتے ہیں. میرا حال تو یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی الہام، کسی القاء، کسی کشف کا بالکل قائل نہیں. میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے سرے سے اس بات کی. یعنی میں تو حضور کی اس بات کو بالکل درست سمجھتا ہوں اور قرآن مجید کی صحیح ترین تفسیر سمجھتا ہوں کہ لم یبقى من النبوت الا المبشرات. نبوت اپنی حقیقت میں ختم ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا صرف مبشرات باقی ہیں. پوچھا گیا وہ کیا ہوتے ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا رویا الرجل الصالح، کسی اچھے نیک آدمی کو کوئی خواب آ جائے، بس ہر چیز ختم ہو گئی ہمیشہ کے لیے. تو میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے سرے سے. تو آپ لوگ تو بہت سی گنجائشیں نبی کہے بغیر پیدا کر لیتے ہیں. اس وجہ سے کسی معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی آدمی کی رائے کیا ہے. میں نبوت کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے آخری درجے میں بند ہو گیا. اس لیے میرے ہاں اس معاملے میں کسی نرم گوشے کا تو کوئی سوال ہی نہیں. لیکن مجھے صحیح بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا ہے، دعوت کے لیے مکلف کیا ہے. اس کا مکلف نہیں ٹھہرایا کہ میں لوگوں سے نفرت کروں. پیغام پہنچائیے، دعوت دیجیے، اور اپنے اس رویے کو تبدیل کریں.
اس کا کوئی فائدہ اور کوئی حاصل نہیں ہوتا. جتنا اس رویے نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اور ان لوگوں کو فائدہ پہنچایا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے.